سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک سلسلے وار دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 36 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نیچے اترتے وقت میری رفتار کافی تیز تھی۔ 20-25 منٹ میں میں دوسری جانب موجود نالے میں پہنچ گیا تھا۔ نالے میں بہتا پانی دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ صبح سے میں پانی نہیں پی سکا تھا۔ ہاتھوں کا اوک بنا کر میں چھوٹے بڑے پتھروں کے درمیان جاری شفاف پانی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ خوب سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پینے کے بعد میں نالے میں آگے بڑھ گیا۔ بلندی پر چلنے والی تیز ہوا وہاں بالکل ہلکی ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نالے کا رخ جنوب مغرب کی طرف تھا۔ نالے کے بائیں کنارے پر جھاڑیوں کا گھنا جھنڈ تھا جو بلندی کی طرف بتدریج چھدرا ہوتا گیا تھا۔ البتہ دائیں جانب اکا دکا جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے میں مناسب رفتار سے چل رہا تھا، لیکن سکون شاید میری قسمت میں نہیں تھا۔ میں نالے موڑ سے 100-150 گز ہی دور تھا کہ مجھے 6-7 آدمی موڑ کر اس جانب آتے دکھائی دیے۔ ٹھٹک کر رکتے ہوئے میں نے فوراً قریبی جھاڑی کی آڑ لی، مگر میری تیزی کسی کام نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور بغیر سیکنڈ ضائع کیے انہوں نے کلاشنکوف کا رخ میری جانب کرتے ہوئے فائر کھول دیا۔ ایک بار پھر میری دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ چڑھائیاں سر کرنا اس دن میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ کندھے سے لٹکی ہوئی کلاشنکوف میں نے ہاتھوں میں پکڑ لی تھی۔ اگر وہ اسی طرح دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے تو مجھے جلد ہی آ لیتے۔ یہ سوچتے ہی میں نے رکتے ہوئے ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالنے کی خاطر 3-4 گولیاں فائر کر دیں۔ اپنے زخمی ساتھی انہیں بھولے نہیں تھے۔ وہ فوراً پتھروں کی آڑ لے کر جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ میرے پاس ایمونیشن نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں ان کے ہر فائر کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے مزید گولیوں کی بچت کرتے ہوئے میں نے فائر بند کیا اور جھاڑیوں کی آڑ لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ جیسے ہی ان کی طرف سے فائرنگ رکی، میں جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر ایک پتھر پیچھے لیٹا اور نالے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے تھے۔ انہیں چند قدم لینے دینے کے بعد میں نے ایک گولی فائر کی، لیکن جس جگہ سے میں فائر کر رہا تھا وہاں سے لیٹ کر انہیں نشانہ بنانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ گولی چلنے کی آواز نے انہیں بدحواس ہو کر لیٹنے پر ضرور مجبور کر دیا تھا۔ امید تھی کہ وہ اتنی جلدی اٹھنے کی ہمت نہ کرتے، البتہ لیٹے لیٹے انہوں نے ضرور فائر کھولا تھا۔ میں نے رینگتے ہوئے قریبی جھاڑی کی آڑ لی اور ایک بار پھر اوپر چڑھنے لگا۔ یہ ایک طویل اور لمبی ڈھلان تھی جو بتدریج اوپر کو اٹھتی گئی تھی۔ نقشہ بینی کی اصطلاحات میں ایسی ڈھلان کو پہاڑ کا بازو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ کی وہ شاخ جس کی بلندی بتدریج کم ہو کر زمین سے مل جائے۔ 20-25 قدم اوپر جاتے ہی مڑ کر دیکھنے پر وہ مجھے حرکت کرتے نظر آئے، مگر اب وہ جھاڑیوں کے قریب پہنچ چکے تھے اور میرے گولی فائر کرنے پر وہ زمین پر لیٹ کر آڑ لینے کے بجائے جھاڑیوں کی آڑ لینے کی کوشش کرتے۔ میں نے گولی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور قدموں میں تیزی پیدا کر دی۔ یقیناً جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہی انہوں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دینا تھی۔ مقامی ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے زیادہ تیز رفتاری سے پہاڑی چڑھ سکتے تھے، مگر میری مثال اس وقت ایسے ہرن کی سی ہو گئی تھی جو جان بچانے کے خوف میں وہ چوڑی کھائی بھی پھلانگ جاتا ہے جسے اس کا تعقب کرنے والا طاقتور شیر بھی عبور نہیں کر سکتا۔ اکا دکا فائر کی میرے کانوں میں تسلسل سے آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ گھنی جھاڑیوں کو فائر کے ذریعے چھان رہے تھے۔ کسی جھاڑی میں چھپنے کی تجویز بھی میرے زیر غور تھی، لیکن ان کے گھنی جھاڑیوں پر فائر کرنے نے مجھے اس تجویز پر عمل کرنے سے باز رکھا۔ مختلف مقامات سے اٹھنے والی فائرنگ کی آوازوں سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی کہ وہ پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جھاڑیوں کا جھنڈ زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں نبھا سکتا تھا۔ میں اسی صورت میں بچ سکتا تھا کہ ان کے جھاڑیوں کے جنگل سے نکلنے سے پہلے بلندی پر پہنچ جاتا۔ جلد ہی میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں سے آگے اکا دکا جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے رفتار مزید تیز کر دی، مگر میں زیادہ دیر اپنی رفتار برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ میرا دل جیسے حلق کے راستے باہر آنے کو تیار ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے بھاگنا ترک کرنا پڑا۔ لمحہ بھر رک کر میں نے اپنے سانس بحال کیے اور پھر تیز قدموں سے اوپر چڑھنے لگا۔ میں بمشکل 100-120 گز ہی اوپر پہنچا ہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک بڑا پتھر پڑا تھا۔ اس کی آڑ لینے کے لیے میں نے رفتار بڑھائی، مگر اس سے پہلے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری دائیں ران میں کوئی گرم انگارہ گھس گیا ہو۔ میں منہ کے بل نیچے گرا۔ اپنے ہاتھ سامنے ٹیکتے ہوئے میں نے خود کو زیادہ زخمی ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہاں سے رینگتے ہوئے پتھر تک جانا ناممکن تھا۔
کوشش کر کے میں سیدھا ہوا اور جھک کر پتھر کی جانب بڑھا۔ میری دائیں ٹانگ سے بڑی تیزی سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ پتھر کے قریب پہنچتے تک مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ اس مرتبہ گولی میری دائیں پنڈلی کا گوشت پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ بائیں پاؤں پر زور دیتے ہوئے میں نے ایک جھٹکا لیا اور پتھر کے پیچھے پہنچ گیا۔ آڑ میں جاتے ہی میں نے بغیر وقت ضائع کیے گلے سے لپٹا مفلر کھول کر اپنی ران پر لپیٹنے لگا۔ گولی ران کے اندر ہی رہ گئی تھی، مگر اس وقت گولی نکالنے سے زیادہ خون کے بہاؤ کو روکنا ضروری تھا۔ ران پر کس کر مفلر لپیٹنے کے بعد میں نے خنجر نکال کر اپنی قمیض کا دامن پھاڑا اور اسے 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر پٹی کی شکل دیتے ہوئے پنڈلی پر لپیٹنے لگا۔ پہلے پہل گولی کا زخم اتنی تکلیف نہیں دیتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم میں درد اور جلن بڑھتی جاتی ہے۔ خاص کر جس زخم میں گولی اندر ہی رہ جائے وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ دونوں زخموں پر پٹی باندھنے کے بعد میں نیچے کی طرف متوجہ ہوا۔ یقیناً دشمن کو معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے گولی لگ چکی ہے۔ 3 آدمی بڑی تیز رفتاری سے اوپر کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ سب سے آگے والے کا سر کا نشانہ لیتے ہوئے میں نے سانس روکا اور ٹریگر دبا دیا۔ بس بہت رعایت ہو گئی تھی۔ میری جان چھوڑنے پر وہ یوں بھی آمادہ نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اب تو سچ مچ مجھے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ اچھل کر پیچھے کو الٹا اور نیچے لڑکنے لگا۔ اس کے ساتھ آنے والے فوراً نیچے لیٹ گئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے موسلا دھار فائرنگ شروع کر دی۔ میں اس پتھر کے پیچھے محفوظ تھا، البتہ ان کی گولیوں سے بچنے کے لیے مجھے اپنا سر بھی آڑ کے پیچھے کرنا پڑ گیا۔ دونوں نے پوری میگزین ہی خالی کر دی تھی۔ جو ہی ان کا فائر رکا، میں نے اس پتھر کے دائیں جانب سے کلاشنکوف کا دہانہ نکال کر شست سادھ لی۔ ایک آدمی کو تو پتھر کی آڑ مل گئی تھی، دوسرا یوں ہی لیٹ گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بے وقوفی بھی کی تھی کہ کوہنیاں ٹیک کر درست فائر کرنے کے لیے اپنا سر زمین سے بلند کیا ہوا تھا۔ ان کی 2 میگزینوں کے جواب میں نے ایک اور گولی فائر کر دی۔ ہدف نے اٹھا ہوا سر اپنی کلاشنکوف پر ٹیک دیا۔ ماتھے میں پیوست ہونے والی گولی نے اسے زیادہ تڑپنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اتنی دیر میں پتھر کے پیچھے آڑ لیے ہوئے آدمی نے میگزین تبدیل کر لی تھی۔ اپنے ساتھی کا انجام دیکھتے ہی بدحواسی میں اس نے ایک بار پھر ٹریگر یوں دبایا کہ انگلی اٹھانا اسے بھول گیا۔ میگزین زیادہ دیر تک گولیاں فراہم نہیں کر سکی تھی۔ برسٹ کی صورت فائر ہونے والی 30 گولیاں ختم ہونے میں وقت ہی کتنا صرف ہوتا ہے۔ زیادہ تر گولیاں اس پتھر سے ٹکرائی تھی جو مجھے آڑ مہیا کیے ہوئے تھا۔ کچھ دائیں بائیں زمین میں لگ کر گرد اڑانے کا سبب بنی تھی۔ میں اس کے فائر کے رکنے کا منتظر رہا۔ جو ہی اس کا فائر رکا، میں ایک بار پھر پتھر کی آڑ کی دائیں جانب سے اس طرف جھانکنے لگا۔ سامعین یہ بات یاد رکھیں کہ دائیں ہاتھ سے فائر کرنے والے فائرر کے لیے کسی بھی آڑ کی دائیں طرف کا استعمال ہی مناسب رہتا ہے، کیونکہ آڑ کی بائیں جانب کا استعمال کرنے کی صورت میں اس کا زیادہ جسم دشمن کو نظر آ سکتا ہے۔ وہ پتھر کے عقب میں بے حس لیٹا تھا۔ میرے خیال میں وہ میگزین تبدیل کر رہا تھا، مگر منٹ بھر بعد بھی جب اس کی جانب سے فائر نہ ہوا تو مجھے شک ہونے لگا کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اسی وقت مجھے درختوں کے جھنڈ سے ان کے باقی 4 ساتھی آگے بڑھتے نظر آئے۔ یقیناً وہ اپنے ساتھیوں کے انجام سے بے خبر تھے، تبھی تو یوں بے فکری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بھی چونکہ میری طرف متوجہ تھا، اس لیے اسے بھی اپنے ساتھی نظر نہیں آئے تھے، ورنہ وہ انہیں ضرور متنبہ کرتا۔ میں نے فوراً کلاشنکوف کی بیرل کا رخ آنے والوں کی طرف موڑا۔ میرا ارادہ کم از کم 2 آدمیوں کو نشانہ بنانے کا تھا۔ درمیان میں آنے والے آدمی کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے میں نے لبلبی دبا دی۔ اپنے پہلے ساتھی کی طرح وہ بھی اچھل کر پیچھے گرا۔ باقی تینوں نے فوراً آڑ لینے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں ایک اور بار ٹریگر دبا چکا تھا۔ ان کا چوتھا آدمی بھی مجھے مارنے کی حسرت لیے پہلے والے 3 کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کلاشنکوف کے آٹومیٹک ہونے نے میرے کام کو آسان بنا دیا تھا۔ بچنے والے دونوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ان کے اضطراری فائر سے گھبرا کر ان کے آگے لیٹے ہوئے ساتھی نے گھبرا کر بآواز بلند انہیں فائر کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ ان کے اور میرے درمیان میں لیٹا تھا۔ انہیں منع کرتے کرتے وہ اس پتھر کی اونچائی کا حساب نہیں رکھ پایا تھا جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی کھوپڑی کا عقبی حصہ پتھر کے اوپر سے جھلکا اور مجھے بس اتنا ہی ہدف درکار تھا۔ 100 گز سے چلائی ہوئی کلاشنکوف کی طاقتور گولی نے کھوپڑی کے عقب سے گھس کر اسے دنیا کی ہر فکر اور اندیشے سے دور کر دیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے بچنے والے دونوں ساتھیوں کو مرنے والوں کے انجام سے باخبر کر دیا، بلکہ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ٹانگوں اور بازوؤں میں لگنے والی گولیاں اب سر اور ماتھے میں پیوست ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ یقیناً وہ خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن اب چاہے وہ خوف زدہ ہو کر چاہے کسی مقصد سے بھاگتے، میں انہیں رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بمشکل 3 قدم ہی لے پایا تھا۔ اس سے آگے گولی نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے تڑپتے ہوئے جسم کو ایک بڑے پتھر نے نیچے لڑکنے سے روکا۔
اب ہم 2 بچ گئے تھے۔ ممکن تھا کہ اسے مزید ساتھیوں کی کمک مل جاتی، مگر فی الحال وہ بھی اکیلا تھا۔ اپنے آخری ساتھی کے ہلاک ہوتے ہی اس نے بھی اپنی کلاشنکوف کو برسٹ پر سیٹ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے برسٹ میری جانب فائر کرنے لگا۔ مجبوراً مجھے پتھر کے پیچھے سر چھپانا پڑا۔ اچانک اس کے فائر سے مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کا فائر آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگا۔ یقیناً وہ بھاگنے کی کوشش میں تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ مجھے سر اٹھانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ہر برسٹ 3-4 گولیوں کا فائر کر رہا تھا۔ میں اس کے فائر ہونے والے برسٹ گننے لگا۔ 7ویں 8ویں برسٹ پر میں نے رسک لیتے ہوئے پتھر سے جھانکا۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹیکے نئی میگزین لگا رہا تھا۔ اگر مجھے پتھر سے جھانکنے میں 2 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ دوبارہ فائر شروع کر چکا ہوتا۔ جب میں نے جھانکا اس وقت وہ کلاشنکوف کو کاک کر رہا تھا، جبکہ میری کلاشنکوف پہلے سے کاک تھی، اور یقیناً وہ مجھ سے تیز رفتار فائر نہیں کر سکتا تھا۔ نئی میگزین سے گولی چلانے کی حسرت دل میں لیے وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ آخری دشمن کے مرتے ہی میں نے اپنا سر پتھر پر ٹیک دیا۔ ایک دم مجھے اپنے زخموں میں ہونے والی تکلیف کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے نہایت ناگفتہ باز صورتحال کا سامنا تھا۔ میری دائیں ٹانگ میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ پٹی بندھنے کے باوجود خون رس رہا تھا اور پوری ٹانگ جیسے پھوڑا بنی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں پہاڑی پر چڑھنا تو مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ البتہ بہت زیادہ ہمت کر کے نیچے اترنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ کلاشنکوف کی میگزین اتار کر دیکھنے پر مجھے فقط 2 گولیاں نظر آئیں۔ یہ 40 راؤنڈ والی میگزین تھی، گویا 38 گولیاں میں فائر کر چکا تھا۔ میگزین لگا کر میں نے سیفٹی لگائی اور کلاشنکوف کا بٹ ڈنڈے کی طرح نیچے ٹیک کر اس کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ میری ٹانگ میں اتنا شدید درد اٹھا تھا کہ کراہیں روکنے کے لیے مجھے سختی سے ہونٹ بھینچنے پڑ گئے تھے۔ لمحہ بھر درد کو سہارنے کے بعد میں نے اترائی میں قدم بڑھا دیے۔ چند قدم لینے کے بعد ہی میں بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ درد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ دائیں ٹانگ جیسے مفلوج ہوتی جا رہی تھی۔ میں دائیں ٹانگ کو نیچے لگانے کے بجائے بائیں ٹانگ پر کودتا ہوا نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 4 مسلح افراد ڈھلان سے نیچے آتے دکھائی دیے۔ میری کلاشنکوف میں فقط 2 گولیاں باقی تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق جو آدمی سب سے پہلے میری گولی کا نشانہ بنا تھا، اس کی میگزین میں گولیاں موجود ہونی چاہیے تھیں۔ وہ وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر پڑا تھا۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ تیزی سے حرکت کرتا، لیکن اب زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے تیزی سے حرکت کرنے کی کوشش کی اور 2-3 قدم لیتے ہی میرا بایاں پاؤں ایک چھوٹے سے پتھر کے اوپر آ کر پھسلا۔ میں منہ کے بل گرا اور اس کے ساتھ ہی لڑکتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری دائیں ٹانگ پر کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ کوشش کے باوجود میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ شاید میری مشکل ایک پتھر کی چٹان نے حل کر دی تھی۔ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک میں اپنے حواس کھو چکا تھا، اور ایسے وقت میں جب دشمن سر پر پہنچ چکا ہو، بے ہوش ہو جانے کا مطلب زندگی سے ہاتھ دھونا ہے۔ میری ساری کوششیں اور تگ و دو رائیگاں گئی تھی۔ بقول شاعر، زندگی تم نے کب وفا کی ہے، اپنی خوش فہمی ہی بلا کی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں چند لمحے بے دھیانی میں پڑا رہا۔ گو ایک سنائپر کا دماغ ہر وقت چوکنا ہی رہتا ہے، اور نیند سے اٹھتے ہی اسے ماحول اور صورتحال کا اچھی طرح ادراک ہوتا ہے۔ مگر اس وقت میں نیند سے نہیں جاگا تھا، بلکہ طویل بے ہوشی سے اٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا شعور بیدار ہوا اور مجھے یاد آ گیا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ ابھی تک میں زندہ کیسے ہوں۔ شلوبر قبیلے کے آدمیوں کو تو مجھے بغیر کسی تاخیر کے ہلاک کر دینا چاہیے تھا، مگر میں نہ صرف زندہ تھا بلکہ ٹانگ، پنڈلی اور بازو پر بندھی ہوئی سفید پٹیاں بھی مجھے یہ باور کروا رہی تھی کہ بے ہوشی کے دوران ہی میرا آپریشن وغیرہ ہو چکا تھا۔ میں نے دائیں بائیں نظریں گھمائیں۔ وہ جگہ مجھے کسی غار کی طرح لگی، کیونکہ کمرے کی دیواریں اتنی کھردری اور بے ترتیب نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں فرش پر بچھے ایک نرم گدے پر لیٹا تھا۔ سرہانے کی طرف دیوار میں گڑی کیل کے ساتھ ایک ڈرپ لٹکی تھی، جس کا ایک سرا سوئی کے ساتھ میری کلائی سے جڑا تھا۔ میرے پاؤں کی طرف ایک بیٹری پڑی تھی، جس سے منسلک تار چھت میں لگے ایک DC بلب کو روشن کیے ہوئی تھی۔ دروازے کی جگہ ایک کالے رنگ کا کمبل لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے عقب میں دروازہ موجود بھی تھا یا نہیں۔ اندر جلنے والے بلب کی وجہ سے رات دن کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ نہ جانے بے ہوشی کے دوران کتنا وقت گزر گیا تھا۔ میری کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی غائب تھی۔ اسی طرح میرا لباس بھی تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جس طرح میری دیکھ بھال کی گئی تھی، میرے ساتھ ایسا برتاؤ شلوبر قبیلے والے تو کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں ذہنی ورزش میں مشغول ہو گیا، لیکن کافی دیر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد بھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا، اور پھر میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ پردہ ہٹا کر کوئی اندر داخل ہوا۔
آنے والے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کمانڈر عبدالحق تھا۔ اسی کی وجہ سے میرا تعارف پہلی بار مجاہدین سے ہوا تھا، اور اس کے بعد مجاہدین میرے کافی کام آئے تھے۔ آپ کو ہوش آ گیا ہے؟ محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں مسکرایا۔ ہوش تو آ گیا ہے، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جن مسلح آدمیوں کو دیکھ کر آپ بھاگنے کی ناکام کوشش میں بے ہوش ہوئے، وہ آپ کے دشمن نہیں مجاہدین تھے۔ میں نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے میرا بے ہوش ہو جانا فائدہ مند رہا، ورنہ میں نے مقابلے سے باز نہیں آنا تھا۔ کمانڈر عبدالحق نے کہا لگایا۔ یقیناً ہمارے مجاہدین کے چند سانس بقایا تھے۔ میں خفیف ہوتا ہوا بولا، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، کسر نفسی ہے آپ کی، ورنہ وہاں کافی لاشیں بکھری ہوئی نظر آئی ہیں اور تمام کے سر میں گولیاں لگی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پوچھا، ویسے آپ کسی افغانی قبیلے سے کیسے ٹکرا گئے؟ یہ لوگ تو پاک آرمی کے دشمن نہیں ہیں۔ لمبی کہانی ہے، وہ مسکرایا۔ ایسی حالت میں کہانیاں سنانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں بچا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مجاہدین وہاں کیسے آ گئے اور انہوں نے مجھے کیسے پہچانا؟ پہچانا کہاں، وہ تو آپ اکیلے ہی زندہ بچے تھے، اس لیے آپ کو لے آئے۔ یہاں خوش قسمتی سے میں خود موجود تھا۔ بس سب سے پہلے تو آپ کو طبی امداد دی، ٹانگ میں پھنسی گولی نکالی، مرہم پٹی کی اور پھر کمزوری کی وجہ سے ڈرپ لگا دی۔ یہ 5ویں ڈرپ ختم ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری کلائی سے سوئی نکال کر وہاں روئی رکھ کر دبا دیا۔ گویا مجھے بے ہوش ہوئے دوسرا دن ہے۔ کل شام کو آپ کو یہاں لایا گیا تھا اور ابھی رات کے 12 بجنے کو ہیں۔ آپ سوئے نہیں؟ ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ جگہ غار کی طرح لگ رہی ہے۔ یہ غار ہی ہے جس جگہ آپ کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا ہے، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہمارا یہ ٹھکانہ موجود ہے۔ یعنی میں نے بے دھیانی میں صحیح سمت اختیار کیے رکھی؟ ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور اب آپ تفصیل بھی بتا دیں کہ یہ لوگ کیوں آپ کے پیچھے پڑے تھے؟ جواباً میں نے غزنی خیل اور شلوبر کی آپس کی لڑائی میں اپنے غلطی سے پھنس جانے کے متعلق بتا دیا۔ ساری تفصیل سنتے ہی اس نے پوچھا، آپ نے افغانستان آنے کی وجہ نہیں بتائی؟ اس مرتبہ میں نے ایلبرٹ بروک کے ہاتھوں بلیک میل ہونے اور اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے کے متعلق ضروری تفصیلات دہرا دیں۔ پلوشہ کے ساتھ میری شادی کی خبر سن کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو شادی کی مبارک ہو۔ خیر مبارک بھائی، مگر اب نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ میں افسردہ ہو گیا تھا۔ پلو خان کسی سے مار کھانے والا نہیں، وہ میرا بہت لاڈلا شاگرد تھا۔ تمام استادوں سے میں نے اس کی تعریف ہی سنی ہے۔ ایک مشن میں تو وہ میرے ساتھ بھی کام کر چکا ہے۔ یقین مانو دل خوش ہو جاتا ہے اس کی کارکردگی دیکھ کر۔ ہاں مگر اس وقت وہ پلو خان تھی اور ابھی وہ پلوشہ ہے۔ وہ بے تکلفی سے بولا، نام کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا یار، بات نام کی نہیں جنس کی تبدیلی کی ہے بھائی۔ ایک جوان لڑکی کو دشمنوں کے ہتھے چڑھنے کے بعد کیا مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، اس بارے یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ یہ تو صحیح کہا، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر آپ خواہ برے گمان نہ پالیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ایک اسی ذات کا تو سہارا ہے، میں نے امید ظاہر کی۔ تو اب آپ غزنی جائیں گے؟ میں نے کہا، ارادہ تو یہی ہے۔ آپ کے زخم ٹھیک ہوتے کچھ وقت تو لگے گا، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت تک ایلبرٹ بروک وغیرہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ مجھے اپنا ہتھیار نظر نہیں آ رہا۔ دائیں بائیں نظریں دوڑاتے ہوئے میں نے موضوع تبدیل کیا۔ ساتھ ہی وہاں پڑے سارے ہتھیار ہی سمیٹ لائے تھے، اور ان میں موجود کمانڈر نصر اللہ خوجل خیل کی خاص کلاشنکوف پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، بڑی تیز نظر ہے آپ کی۔ وہ میرے استاد ہیں اور میں نے ان کے ہمراہ ان گنت مارکوں میں حصہ لیا ہے۔ ان کی کلاشنکوف اس لیے بھی خصوصی ہے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ کلاشنکوف وہ ایسے شخص کو تحفے میں دیں گے جو ان کی نظر میں اس کا صحیح حقدار ہوگا، اور میرا خیال ہے انہوں نے ایسا آدمی تلاش کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، یقیناً آپ مذاق اچھا کرتے ہیں۔ اچھا آپ سچ سچ بتائیں کہ استاد محترم نے یہ کلاشنکوف آپ کے حوالے کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ مجھے نصر اللہ خوجل خیل کی باتیں اچھی طرح یاد تھیں۔ انہوں نے بھی کمانڈر عبدالحق سے ملتی جلتی ہی باتیں کی تھیں۔ یوں بھی مجاہدین کے درمیان میری نشانے بازی کا کافی چرچا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ تو مجھ میں قدرتی طور پر نشانے بازی کی صلاحیت موجود تھی، اور کچھ یار لوگوں کی مبالغہ آرائی نے مجھے شہرت دے دی تھی۔ میں جواب سے پہلو تہی کرتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، یہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال تو مجھے بھوک لگی ہے۔ اوہ، مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ خفت بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ غار سے باہر نکل گیا۔
افغانستان کے مختلف پہاڑوں میں مجاہدین نے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، وہ بھی مجاہدین کا ایک محفوظ ٹھکانہ تھا، اور میری خوش نصیبی کہ جس جگہ میرا شلوبر قبیلے سے آخری ٹاکرا ہوا، یہ ٹھکانہ وہاں سے قریب ہی تھا۔ اس کی حیثیت راستے میں آ جانے والی ایک چوکی کی سی تھی کہ پاکستانی سرحد عبور کرنے والے مجاہدین وہاں ایک دن گزار کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہاں مجاہدین کی محدود تعداد ہی رہتی تھی، اس کے باوجود اس ٹھکانے کے دائیں بائیں ہونے والی کسی بھی کارروائی کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن بھی جب میرا شلوبروں سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا، انہیں بھی وہ فائرنگ سنائی دے گئی تھی۔ وہاں کمانڈر عبدالحق ہی امیر تھے۔ انہوں نے 4 آدمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے، اور ان چاروں کو زندہ حالت میں صرف میں ہی ملا تھا، اس لیے وہ مجھے اٹھا لائے۔ کمانڈر عبدالحق نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میری ٹانگ کا آپریشن انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ کچھ بے ہوشی کے ٹیکے اور کچھ کمزوری کی وجہ سے مجھے 29-30 گھنٹوں کے بعد ہی ہوش آ سکا تھا۔ میرے ہوش میں آنے کے اگلے دن شلوبر قبیلے کا ایک وفد وہاں پہنچ گیا تھا۔ اپنی لاشیں وہ ایک دن پہلے ہی اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن اب ان کی آمد کا مقصد اپنے ہتھیاروں کی واپسی اور مجھے تحویل میں لینا تھا۔ کمانڈر عبدالحق کو ساری تفصیل معلوم تھی۔ ان کے ہتھیار واپس کرتے ہوئے کمانڈر عبدالحق نے الٹا انہیں متون کیا کہ ان کی وجہ سے ایک مجاہد زخمی ہوا ہے۔ چونکہ اس ساری کارروائی میں شلوبر قبیلے کی غلطی زیادہ تھی، اس لیے جلد ہی انہیں مجھے تحویل میں لینے کے مطالبے سے دستبردار ہونا پڑا۔ میرا غزنی خیل قبیلے کا ساتھ دینا اپنی جان بچانے کی وجہ سے تھا، اور جب تک شلوبروں نے مجھے مجبور نہیں کیا تب تک میں نے ان کے کسی آدمی کو جان سے بھی نہیں مارا تھا۔ البتہ آخری مارکے میں مجھے مجبور ہو کر انتہائی قدم اٹھانا پڑا تھا۔ اسی بات کو کمانڈر عبدالحق نے نہایت وضاحت سے انہیں سمجھا دیا کہ اگر میں چاہتا تو جتنے آدمی زخمی کیے تھے ان تمام کو جان سے بھی مار سکتا تھا، اور یہ بات تو انہیں بھی تسلیم تھی کہ میری فائر کی ہوئی گولیوں سے ان کا کوئی بھی آدمی جان سے نہیں گیا تھا، سوائے ان 7 آدمیوں کے جنہیں مارنا میرے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ شلوبروں کو اس لیے بھی خاموش ہونا پڑا کہ کسی قبیلے سے تو وہ دشمنی پال سکتے تھے، مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ غزنی خیل قبیلے سے بھی ان کی لڑائی عروج پر تھی، اس لیے یہ محاذ انہیں بند کرنا ہی مناسب لگا، اور ہتھیاروں کی واپسی ہی کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمانڈر عبدالحق نے مجھے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ ایک خواہ کی مصیبت سے جان چھٹنے کا سن کر میں نے سکھ بھرا سانس لیا تھا۔ ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ کبھی دوبارہ میرے سامنے آنے پر میری جان کے در پہ ہو جاتے۔ اب کمانڈر عبدالحق کے سمجھانے کی وجہ سے یقیناً میرے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے وہ 100 بار سوچتے۔ کمانڈر عبدالحق کی بات ختم ہوتے ہی میں نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا، ویسے آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں اور مجاہد ہوں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ کے مجاہد ہونے میں مجھے تو کوئی شبہ نہیں، پھر یہ جھوٹ کیسے ہو گیا؟ اسی طرح ساتھی صرف اس کو نہیں کہتے جو آپ کے شانہ بشانہ لڑے، بلکہ وہ آدمی بھی ہمارا ساتھی ہی کہلاتا ہے جو لڑ تو کسی دوسرے محاذ پر رہا ہو، لیکن اس کا اور ہمارا مقصد مشترک ہو۔ گویا آپ کے نزدیک میرا اور آپ کا مقصد مشترک ہے، بالکل مشترک ہے۔ آپ بھی کفر سے برسر پیکار ہیں، ہم بھی یہی مقصد لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، بس طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ بلکہ آپ نے تو کئی بار اسلحے کی صورت میں مجاہدین کی کھلم کھلا مدد بھی کی ہے، اور ایسا کوئی ساتھی ہی کیا کرتا ہے، غیر نہیں۔ میں مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے جی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کمانڈر عبدالحق میری ہنسی میں شامل ہوتا ہوا بولا، غلط الفاظ واپس لینے ہی میں بھلائی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک دم ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بار زخمی ہو کر کمانڈر نصر اللہ خوجل خیل کی بیٹھک میں صاحب فراش رہ چکا تھا، جب میری تیماردار میری جان حیات پلوشہ تھی۔ گو اس وقت تک اس سے اقرار الفت تو نہیں ہو پایا تھا، اس کے باوجود وہ وقت ایک خوشگوار یاد کی صورت میرے دل میں مقید تھا۔ پلوشہ نے جس طرح میری خدمت کی تھی اور جیسے میرا خیال رکھا تھا، ایسا کوئی نہایت ہی محبت کرنے والا ہی رکھ سکتا ہے۔ اور اب وہ پلوشہ جانے کہاں چلی گئی تھی؟ لگتا تھا شاید اسے دیکھے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اپنے آرام اور سکون کو ٹھوکر مار کر وہ میری بے گناہی کے ثبوت حاصل کرنے گئی تھی۔ اس کے ساتھ میرا یار سردار خان بھی تھا، نہ جانے وہ بہن بھائی کہاں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ میرے رات دن نہایت بے کیف گزر رہے تھے۔ عضو معطل بن کر میں کسی کام کا نہیں رہا تھا، بس آنے جانے والے مجاہدین کی باتیں سن کر میں جی کو بہلاتا رہتا۔ اکیلا بیٹھنے کی صورت میں تو پلوشہ فوراً آ دھمکتی تھی، بقول مومن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کھانے پینے کا سامان اور روزمرہ ضروریات کا دوسرا سامان وہ پختیکا سے لے کر آتے تھے۔ مجھے وہاں ہفتے سے زیادہ ہونے کو تھا۔ اس دن بھی 4 مجاہد آئے ہوئے تھے، وہ چھٹی جا رہے تھے۔ میں بھی کمانڈر عبدالحق کے ساتھ بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔
وہ چاروں گردیز سے آئے تھے۔ کمانڈر عبدالحق اسلام نامی مجاہد کو مخاطب ہوا۔ اسلام بھائی، اس مرتبہ کچھ دیر سے چھٹی جا رہے ہو؟ اسلام نے جواب دیا، یوں تو میرا ارادہ پچھلے ماہ ہی چھٹی جانے کا تھا، مگر کام کچھ بڑھ گیا تھا، مجبوراً مہینہ بھر مزید گزارنا پڑا، تو ان کی چھٹی بھی مؤخر کرنا تھی نا۔ کمانڈر عبدالحق نے مزاحیہ انداز میں باقی تینوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اسلام ہنسا، کیوں مجھے مروانے کے چکروں میں ہو یار؟ ایک تو دشمن نے ہماری حرکت کو محدود کیا ہوا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اندرون خانہ بھی دشمن کھڑے ہو جائیں؟ یہ تو خیر کمانڈر زیادتی کر رہا ہے، شفیق نامی مجاہد صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے خود ہی ہمیں چھٹی کے لیے زور دیا ہے۔ عبدالحق پوچھنے لگا، ویسے دشمن کی بات میرے سر پر سے گزر گئی ہے۔ اسلام نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی؟ کون سی؟ کمانڈر عبدالحق ہمتن گوش ہو گیا۔ میرے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ اسلام تفصیل بتلاتے ہوئے بولا، ایک برطانوی نشانے باز نے حقیقت میں اپنی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ قریباً 20-22 مجاہد اس کی گولی کا شکار ہو چکے ہیں۔ 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی کم وقت کی گولی سر ہی میں لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری حرکت کافی محدود ہو گئی ہے۔ اندھیرے کے تیر کی طرح نہ جانے کس کونے سے نکلتا ہے اور ہمارے 2-3 ساتھیوں کو شہید کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ اپنے مخبروں سے ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام نک سٹیورٹ ہے، برطانوی آرمی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی مددگار بھی کوئی برطانوی لڑکی ہی ہے، وہ بھی اچھی خاصی ماہر نشانے باز ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ عبدالحق گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، عجیب بات سنا رہے ہو۔ اسلام نے کہا، عجیب صحیح مگر ہے حقیقت۔ میں ان کی گفتگو میں مخل ہوا۔ آپ لوگوں کے پاس دور مار ہتھیار نہیں ہے کیا؟ اسلام میری جانب متوجہ ہوا۔ کیوں نہیں ہے؟ چند ماہ پہلے ہی ہمارے ہاتھ 3 ہیوی رائفلیں لگی ہیں۔ کمانڈر صدیق بتا رہا تھا کہ وہ رینج ماسٹر ہیں اور 2 کلومیٹر تک کسی بھی آدمی کو ان سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا ایمونیشن بھی موجود ہے، لیکن 2 کلومیٹر تو کیا، ہم میں سے کوئی 200-300 میٹر کے فاصلے پر بھی اس رائفل سے نشانہ نہیں بنا سکتا۔ ہمیں تو بیکار وزن ہی محسوس ہوتا ہے۔ وہ رینج ماسٹر کو بیکار وزن کہہ رہا تھا۔ یقیناً ان میں سے کوئی رینج ماسٹر کی افادیت سے واقف نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کہتے۔ میں نے پوچھا، کمانڈر صدیق بھی اس سے فائر نہیں کر سکتا؟ کمانڈر صدیق نے ان رائفلوں کے اندر موجود کتابچے سے ان کا نام ہمیں بتایا ہے، باقی اس رائفل کے بارے میں وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ صحیح ہے، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میں خاموش ہو گیا۔ کمانڈر عبدالحق بڑے غور سے میری جانب دیکھ رہے تھے، مگر میں جان بوجھ کر انجان بنا بیٹھا رہا۔ اسلام عبدالحق کی طرف متوجہ ہوا، ویسے آپ نے ذیشان بھائی کا مکمل تعارف نہیں کروایا۔ ذیشان بھائی کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور انہوں نے ہماری کافی بار مدد کی ہے۔ اب کسی کام کے سلسلے میں افغانستان آنا ہوا، راستے میں غلط فہمی میں ایک قبیلے سے ٹاکرا ہو گیا، انہی سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمارے ٹھکانے کے نزدیک ہی یہ لڑائی ہوئی تھی، بس ہم بھائی کو یہاں لے آئے۔ ہفتہ 1.5 ہی ہوا ہے تب سے یہیں پر ہیں، اور جب تک مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے میں انہیں کہیں جانے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ اسلام فوراً شاکی ہوا، کس قبیلے سے لڑائی ہوئی تھی؟ کم از کم آپ کو ان سے گلہ تو کرنا چاہیے تھا۔ جو شخص ہمارا مددگار رہ چکا ہو وہ ہمارا ساتھی ہی ہے، اور ہمارے ساتھیوں کو کوئی یوں زخمی کرے اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ کمانڈر عبدالحق ہنسا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، گلہ کرنا تو ہمارا بنتا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ کیسا مسئلہ؟ اسلام نے حیرانی سے پوچھا۔ کمانڈر عبدالحق اطمینان سے بولا، یہی کہ اس قبیلے کے 2 درجن افراد زخمی ہوئے، اس کے علاوہ انہیں 7 لاشیں بھی اٹھانا پڑی۔ کیا مطلب؟ اسلام ششدر ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کے باقی 3 ساتھی بھی حیرانی سے مجھے گھورنے لگے تھے۔ کمانڈر عبدالحق نے منہ بنایا، میں نے عبرانی تو نہیں بولی، سادہ پشتو ہی میں بات کی ہے۔ مگر اکیلا آدمی؟ کمانڈر عبدالحق تحسین آمیز لہجے میں بولے، جی اکیلا آدمی، اگر ایس ایس ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ایس ایس؟ اسلام نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، گویا آپ کا مطلب ہے ذیشان بھائی ہی ایس ایس ہے؟ وہی پلو خان، میرا مطلب پلوشا کا ساتھی؟ ساتھی نہیں، شوہر کہو۔ اب محترم نے پلوشا بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ مبارک ہو ذیشان بھائی، اسلام نے فوراً ہی پرخلوص لہجے میں کہا۔ شکریہ دوست، میں نے انکساری سے کہا۔ اس کے بعد ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، موضوع گفتگو میری ذات ہی بنا رہا۔ اسلام اور اس کے ساتھیوں نے ساری گپ شپ کو پسے پشت ڈال کر میری کہانی میری زبانی سننے پر اصرار کیا۔ گو میری زیادہ تر باتیں تو ان تک پہنچی ہوئی تھیں، مگر کسی اور زبانی پہنچی ہوئی باتوں میں جھوٹ اور مبالغے کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ میں ان کے اصرار کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹک پایا تھا۔ اگلے دن کمانڈر اسلام اور اس کے 3 ساتھی جانے سے پہلے الوداعی ملاقات کے لیے آ گئے تھے۔
میں نے ان سے جانے کے راستے کی بابت دریافت کیا۔ اسلام نے جو راستہ بتلایا وہ خواگہ بو سے گزر کر ہی جاتا تھا۔ خواگہ بو گلگارے کا گاؤں تھا۔ خواگہ بو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے جنوبی جانب ایک اکیلی حویلی ہے شمریز خان کی، کبھی ان سے واسطہ پڑا ہے؟ اسلام اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل دیکھی ہوئی ہے، البتہ کبھی ان سے ملنے کی نوبت نہیں آ سکی۔ اسلام کا ساتھی عبدالصمد بولا، میں نے ان کی بیٹھک میں ایک رات گزاری تھی، بس جاتے ہوئے چچا شمریز اور ان کے گھر والوں کو میرے بہت سے سلام دعا پہنچا دینا اور انہیں کہہ دینا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اسلام نے پوچھا، اور کچھ؟ بس اللہ پاک آپ کو خیر سے لے جائے۔ میں نے معانقے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ انہیں رخصت کرنے میں غار سے باہر تک گیا تھا۔ اب بیساکھی کے سہارے میں اچھا بھلا چل لیتا تھا۔ میرا زخم پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ بازو کے زخم کا تو کھرنڈ بن کر بھی اتر چکا تھا، لیکن پنڈلی اور ران کا زخم اتنی جلدی مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے عبدالحق کمانڈر مستفسر ہوا، ذیشان بھائی ایک بات پوچھوں؟ میں خفیف ہوتے ہوئے بولا، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شکریہ کہہ کر اس نے پوچھا، کل آپ اسلام بھائی سے دور مار رائفل کے استعمال کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیا آپ اس رائفل کو استعمال کرنا جانتے ہیں؟ ایک لمحہ سوچ کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جانتا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ آپ ہمارے کسی ساتھی کو اس رائفل کا استعمال سکھا دیں تو کیا یہ درخواست منظور ہو جائے گی؟ میں نے بھرپور کہا لگایا، درخواست اور منظوری؟ عبدالحق بھائی کچھ زیادہ ہی میٹھا نہیں ڈال دیا؟ عبدالحق نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، کسی سے بھی کام لینے کے دو طریقے ہیں، حکم دینا یا درخواست کرنا، اور ہم آپ سے درخواست ہی تو کر سکتے ہیں۔ اپنوں کو نہ تو حکم دیا جاتا ہے اور نہ ہی درخواست کی جاتی ہے، بس ان تک اپنی خواہش پہنچا دی جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنی سابقہ بات سے رجوع کرتا ہوا بولا، تو بس سمجھ لیں کہ میں نے اپنی خواہش آپ تک پہنچا دی ہے۔ میں صاف گوئی سے بولا، عبدالحق بھائی آپ کی خواہش کو پورا کرنا میرے لیے نہایت ہی دشوار اور مشکل ہوتا، لیکن اس حالت میں میں کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آپ رائفل اور سیکھنے والے 2-3 آدمی یہیں پر بلوا لیں، میں انہیں تربیت دے دوں گا۔ عبدالحق نے مزاحیہ انداز میں کہا، کہنا تو نہیں چاہیے مگر آپ کا زخمی ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہی رہا۔ اس کی بات نے مجھے بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ 2 دن کے بعد 4 آدمی رینج ماسٹر کے 2 باکس لے کر پہنچ گئے تھے۔ اس کے ساتھ وہ رینج ماسٹر کی 200 گولیاں بھی لائے تھے۔ کمانڈر عبدالحق نے گزشتہ دن میرا اندیا لیتے ہوئے وائرلیس بیس پر اپنے گردیز کیمپ میں موجود کمانڈر سے بات کر لی تھی اور کوڈ ورڈ میں انہیں رائفلیں، ایمونیشن اور آدمی بھیجنے کا بتا دیا تھا۔ اس دعوت کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے 4 آدمی اس جانب روانہ کر دیے تھے۔ ان دنوں میں مجھے وقت گزارنا مشکل ہو جایا کرتا تھا، حالانکہ جب پلوشہ زخمی تھی اس وقت ہم نے 2 ماہ کے قریب عرصہ یوں ہی کوئی کام کیے بغیر گزار دیا تھا، مگر وہ 2 ماہ میری زندگی کے سب سے زیادہ تیز گزرنے والے دن تھے۔ رات دن لمحوں میں بیت جایا کرتے تھے اور اب وہی شب و روز مہینوں پر محیط ہو گئے تھے۔ گردیز کیمپ سے آنے والے 4 جوان سال مجاہد تھے، ان میں سے 2 تو میرے ہم عمر تھے جن کا نام صغیر اور احسان تھا، اسلم مجھ سے 1-2 سال بڑا ہوگا، جبکہ مبین بمشکل 18-19 سال کا لڑکا تھا۔ رات ہی کو میں نے رینج ماسٹر کے دونوں باکس کھول کر سامان کا جائزہ لیا۔ سارا سامان مکمل دیکھ کر میں نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ سردار اور میں نے امریکہ میں سنائپر کورس کے دوران اس رائفل کے متعلق بہت تفصیل سے پڑھا تھا، اور یہ وہ رائفل جس سے میں سب سے زیادہ فائر کر چکا تھا۔ اس رائفل کے بارے کہانی کی شروعات میں نے کافی کچھ بتایا ہے، اس لیے اگر کسی کو رینج ماسٹر کے بارے میں جاننے کا شوق ہو تو یہی کہانیوں کے شروع کی ایک ساتھ سن لے۔ صبح نماز کے بعد تیار رہنا، میں نے 4 سیکھنے والوں کو تربیت کا وقت بتایا اور وہ سر ہلاتے ہوئے چلے گئے۔ کمانڈر عبدالحق کچھ دیر مزید میرے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے جانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا کہ صبح آرام کا موقع نہ ملتا۔ صبح کی نماز کے بعد ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر 4 جوان پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر عبدالحق نے بھی ان کے ہمراہ بیٹھ کر سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ میں نے تمہیدی بات چیت میں رینج ماسٹر کی خوبیوں پر روشنی ڈالی اور انہیں باور کرایا کہ ایک تربیت یافتہ آدمی اس رائفل سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس کے بعد میں انہیں رائفل کے پرزوں وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے بتلانے لگا کہ کس طرح وہ اس رائفل کو ٹکڑوں میں کھول سکتے تھے۔ وہ سارا دن میں انہیں رائفل کے متعلق ہی پڑھاتا رہا اور اس کے ساتھ انہیں بھی موقع دیا کہ وہ بار بار رائفل کو کھولیں اور جوڑیں۔ اس کے ساتھ میں نے انہیں اس رائفل سے مختلف پوزیشنوں سے فائر کرنے کے طریقے بھی بتلائے۔ وہ سارا کام چونکہ ہم بند کمرے میں بھی کر سکتے تھے، اس لیے غار کے اندر بیٹھ کر ہی سکھلائی کرتے رہے۔ اگلے دن میں انہیں غار سے باہر لے گیا۔ سنائپر رائفل میں سب سے زیادہ کام چونکہ ٹیلی اسکوپ سائٹ کا ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں جاننا ایک سنائپر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ سنائپر بننے نہیں آئے تھے، لیکن انہیں اچھا نشانے باز تو بننا تھا۔
لیف پولڈ سائٹ کے بارے میں ہم سنائپر ہونے کے باوجود پورا ہفتہ پڑھتے رہے تھے۔ میں انہیں وہ سب کچھ تو اس لیے بھی نہیں پڑھا سکتا تھا کہ اس کام میں کافی وقت صرف ہو جاتا، میں بس انہیں ضروری اور کام کی باتیں بتاتا رہا۔ لیف پولڈ سائٹ پر تو عام آدمی صحیح طریقے سے رینج بھی نہیں لگا سکتا، ہر فاصلے کے لیے ایلیویشن ڈرم پر مخصوص کلک لگانے پڑتے ہیں۔ تمام کلکس کی ترتیب میں نے انہیں لکھ کر دے دی تاکہ وہ اسے زبانی طور پر یاد رکھیں۔ وہ پورا دن میں انہیں لیف پولڈ سائٹ ہی متعلق پڑھاتا رہا۔ کمانڈر عبدالحق بھی سیکھنے میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ رات کو وہ اپنے غار میں کافی دیر تک دن کی سکھلائی کو دہراتے رہے تھے۔ مجاہدین کا وہ ٹھکانہ غار در غار بنا ہوا تھا، یوں جیسے کسی مکان میں کئی کمرے بنے ہوتے ہیں۔ تیسرے دن میں انہیں فائر کروانے لگا۔ رائفل کے صفر ہونے کے بعد وہ 600-700 میٹر کے فاصلے پر آسانی سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ عملی طور پر رینج ماسٹر کی کارکردگی دیکھ کر انہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کمانڈر عبدالحق نے بھی درجن بھر گولیاں چلا کر اپنا نشانہ آزمایا تھا۔ اگلے 2 ہفتوں میں انہیں مختلف فاصلوں سے فائر کرواتا رہا۔ ان میں سب سے اچھا فائرر مبین تھا، جو عمر میں تمام سے چھوٹا تھا۔ وہ 1500 میٹر دور کے ہدف کو نشانہ بنا لیتا تھا۔ چونکہ ان کے پاس گولیوں کی محدود تعداد تھی، اس لیے ہر آدمی روزانہ 3-4 گولیاں ہی فائر کر پاتا۔ اس سارے تربیتی عرصے کے دوران انہوں نے چند بار میرا فائر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر زخمی ہونے کا بہانہ کر کے میں نے معذرت کر لی تھی۔ البتہ آخری دن جب ان کے پاس فقط 2 گولیاں باقی بچی تھیں، کمانڈر عبدالحق نے اصرار کیا کہ وہ دونوں گولیاں میں فائر کروں۔ اس کی حکم نما التجا پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں نے دونوں گولیاں سے 1900 میٹر دور 2 چھوٹے چھوٹے پتھروں کو نشانہ بنا کر رینج ماسٹر پر ان کا اعتماد مزید پختہ کر دیا تھا۔ اگلے دن ان چاروں نے واپس جانا تھا، کیونکہ گردیز کیمپ میں بڑی بے چینی سے ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ رات کو انہیں اپنے کمرے میں بٹھا کر میں نے سنائپنگ کے متعلق اہم باتیں دہرائیں، کچھ نئے نکتے ان کے گوش گزار کیے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ صبح سویرے واپس جاتے ہوئے چاروں بڑی عقیدت سے مجھے ملے تھے۔ میرے دن پھر بیزاری سے گزرنے لگے۔ پنڈلی کا زخم تو قریباً ٹھیک ہی ہو گیا تھا، لیکن ران کا زخم ابھی تک اتنا ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ میں آگے بڑھ سکتا۔ سردی کی وجہ سے زخم یوں بھی ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لیتا ہے۔ اب میں کمانڈر عبدالحق کے ساتھ اپنے ٹھکانے سے 500-600 میٹر دور چلا جاتا تھا۔ ایک دن ہم سپہر کو لوٹے تو یہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ صغیر برطانوی سنائپر نک سٹیورٹ کی گولی کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کر گیا تھا، جبکہ اسلم شدید زخمی تھا۔ گولی اس کے سر سے رگڑ کھاتے ہوئے گہرا زخم چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ وہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیمپ تک واپس پہنچا تھا۔ بعد میں صغیر کی لاش اٹھانے کے لیے جانے والے 5 آدمیوں میں سے 2 آدمی بھی نک سٹیورٹ یا اس کی ساتھی کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے۔ یوں لاش اٹھانے کے لیے انہیں رات کا انتظار کرنا پڑ گیا تھا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے۔ اب شہداء کے گھروں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے جو 2 آدمی جا رہے تھے، ان کی زبانی ہم تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ اسلم اور صغیر دونوں میرے شاگرد تھے۔ 3 ہفتے تک ہم دن رات مسلسل ساتھ رہے تھے۔ اب ایک دم ان کی موت کا سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے ہی وہ ایک امید لے کر یہاں سے واپس لوٹے تھے۔ برطانوی سنائپرز کو انجام تک پہنچانے کے لیے وہ پرعزم تھے۔ گو ان سنائپرز کی جو کہانیاں مجھ تک پہنچ چکی تھیں، اس کے بعد ان چاروں سے مجھے اتنی زیادہ امید تو نہیں تھی کہ وہ انہیں ختم کر سکیں گے، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ خود ان کا نشانہ بن جائیں گے، حالانکہ میں نے انہیں سنائپرز کے حربوں اور چالاکیوں سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ یقیناً وہ میری ہدایات پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے ساتھی کی لاش اٹھانے کے لیے وہ یوں منہ اٹھا کر بھاگتے چلے گئے تھے، حالانکہ میں انہیں اچھی طرح بتلا چکا تھا کہ ایک سنائپر مخالف کی نفسیات سے کھیلتا ہے، اور اپنے ہدف کا انتظار کرنے کے لیے وہ گھنٹوں نہیں دنوں انتظار کر سکتا ہے۔ گو تمام آدمی یہ بات نہیں جانتے تھے، مگر میرے 2 اور شاگرد مبین اور احسان تو وہاں موجود تھے، اور وہ انہیں اس خطرے سے آگاہ تو کر سکتے تھے۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ احسان وغیرہ نے انہیں خبردار کیا تھا یا انہوں نے خود ہی بے پرواہی برتی تھی۔ صغیر ایک ہنسمکھ اور بہادر نوجوان تھا۔ اس کا تعلق مانسہرہ جیسے خوبصورت علاقے سے تھا۔ اس کے دل میں اسلام اور پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ رینج ماسٹر سے فائر کرتے ہوئے وہ اکثر کہتا تھا، استاد ذیشان، امید کرتا ہوں ان دونوں کی موت میری ہی گولی سے لکھی ہو۔ جب میں نے 1900 میٹر سے پتھر کو نشانہ بنایا تھا، تب اس نے بے ساختہ کہا تھا، اگر ان کافروں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے استاد ایس ایس کا نشانہ کیسا ہے، یقیناً وہ بھاگنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ کمانڈر عبدالحق نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، بیٹا
استاد کو چھوڑو، اپنی سناؤ، وہ عزم سے بولا۔ میں تو انہیں بھاگنے بھی نہیں دوں گا۔ آنے والے وقت سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس نے انہی سنائپرز کا نشانہ بننا ہے تو شاید ایسے دعوے نہ کرتا۔ اس کی شادی کو 1 ہی سال ہوا تھا۔ محاذ پر آنے سے پہلے اس کی بیوی امید سے تھی۔ اس نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ وہ 9 ماہ گزرنے کے بعد ہی گھر جائے گا تاکہ اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کی دوہری خوشی سے لطف اندوز ہو سکے۔ اسے چھٹی سے آئے 8 ماہ ہو چکے تھے اور اب 1 مہینہ گزار کر اس نے گھر جانا تھا، لیکن اجل نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اپنے محبوب کی آمد کے لیے چشم برا بیوی کو اس کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ کمانڈر عبدالحق میری غار میں داخل ہوا۔ ذیشان بھائی، آپ تو رو رہے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پتہ نہیں یار، آنکھوں پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے عجیب سے لہجے میں کہا، اگر موت کے بعد فنا ہو جانا ہوتا تو کافی گھاٹے کا سودا تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا تھا یا شاید تسلی دی تھی، جانتا ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، لیکن دکھ اور غم کا احساس قدرتی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ کمانڈر عبدالحق میرے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن مخابرے پر اسلم کی حالت کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بچ نہیں سکا تھا۔ یقیناً علاج کی بہتر سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانبر نہیں ہو سکا تھا۔ اگلے 3-4 ہفتے بھی میں کمانڈر عبدالحق کا مہمان بنا رہا۔ مجھے وہاں رکے ہوئے 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا تھا، لیکن بغیر تندرست ہوئے میں اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس لیے جب تک میں مکمل صحت یاب نہ ہو گیا میں نے وہاں سے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اسی اثنا میں کمانڈر اسلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چھٹی کاٹ کر لوٹ آیا تھا۔ اس کے ہمراہ گئے ہوئے باقی 2 ساتھی کسی وجہ سے واپس نہیں لوٹ سکے تھے۔ مجھے ابھی تک وہیں موجود پا کر کمانڈر اسلام خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ شکر ہے ذیشان بھائی، آپ یہیں مل گئے، ورنہ آپ کی تلاش میں کہاں کہاں پھرنا پڑتا۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، میرا خیال ہے میں نے آپ سے قرض وغیرہ تو نہیں لیا تھا، آپ کی ایک امانت ساتھ پھرا رہا ہوں یار۔ اس نے سفری تھیلے سے ایک شاپر نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں سچ مچ حیران رہ گیا تھا۔ بھول گئے آپ نے جاتے وقت مجھے کوئی پیغام دیا تھا؟ چچا شمریز نے بھیجا ہے یہ۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، میرے حوالے تو اسی نے کیا ہے، اب بھیجنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں۔ بہت اچھا گھرانہ ہے، اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسلام کے ساتھ کمانڈر عبدالحق کے منہ سے بھی دعائیہ کلمات ادا ہوئے۔ اسلام کی بات جاری رہی، ویسے آپ کا نام لیتے ہی ہماری جو پذیرائی ہوئی اس کا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شمریز آپ کا سگا چچا ہے، اور پھر اس کے دونوں چھوٹے بچوں نے ہم سے اتنے سوالات کیے کہ بیان سے باہر ہے۔ اپنے لالا جان کے زخمی ہونے کا سن کر تو وہ رونے لگے تھے۔ جب انہیں ساری کہانی سنائی تب انہیں افاقہ ہوا کہ ان کے لالا جان نے زخمی ہونے سے پہلے کتنوں کو زندگی کی قید سے آزادی دلائی۔ کوئی پردے کے پیچھے سے بھی ہماری گفتگو سنتا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سامان اسی نے بھجوایا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں وہ بھی میری منہ بولی بہن ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ کوئی پردے کے پیچھے موجود ہے؟ جب میں آپ کے بارے تفصیل سنا رہا تھا تو اس نے وہیں سے بے ساختہ 2-3 سوالات پوچھے تھے، اور جب اگلی صبح ہم جانے لگے تو شمریز چچا نے با اصرار ہمیں اسی راستے سے واپس لوٹنے کی درخواست کی تھی۔ کل صبح جب وہاں سے نکلے تو یہ سامان تو چچا شمریز نے ہمارے حوالے کیا، لیکن یہ سامان آپ تک پہنچانے کی ہدایات پردے کے پیچھے سے موصول ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میں شاید 2 دن پہلے رخصت ہو گیا ہوتا، مگر عبدالحق بھائی نے 1 دن اور 1 دن اور کی رٹ لگا کر مجھے زبردستی روکا ہوا تھا۔ عبدالحق نے فوراً کہا، دیکھ لیں بڑوں کی بات ماننے میں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے بس اسلام بھائی کی مشقت میں کمی ہوئی ہے کہ انہیں امانت سے جان چھڑانے کا موقع مل گیا، ورنہ میں جہاں بھی جاتا اسلام بھائی یہ مجھ تک ضرور پہنچا دیتے۔ کیوں اسلام بھائی؟ میں نے تصدیق چاہنے کے انداز میں اسلام کی طرف دیکھا۔ بلا شک و شبہ، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ رخصت ہو گئے۔ میں نے اگلی صبح آگے جانے کا بتا دیا تھا۔ اس زمن میں کمانڈر عبدالحق سے رہنمائی مانگی تو اس نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ مجھے راستے کے لیے ایک رہنما مل جائے گا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے جانے کے بعد میں کالے رنگ کے شاپر کو کھولنے لگا۔ اس میں ایک خوبصورت سویٹر، ایک گرم ٹوپی اور ہلکے بھورے رنگ کا کپڑوں کا سلا ہوا سوٹ بند تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک رکا بھی موجود تھا۔ گلگارے کی لکھائی پہچانتے ہوئے مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا، امید کرتی ہوں کہ یہ سامان جلد ہی آپ تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے اسلام چچا کے ذریعے اپنی خیریت کا احوال بھیجا، سن کر دل تشکر سے بھر گیا کہ آپ نے ابھی تک ہمیں یاد رکھا ہے۔
اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہم اس قابل ہیں کہ اب تک آپ کو نہیں بھولے۔ آپ کے زخمی ہونے کا سنا بہت افسوس ہوا۔ اگر ابو جان اجازت دیتے تو یقیناً میں آپ کو ملنے وہیں پہنچ جاتی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ آپ کی گڑیا بہن رنڑا بھی بہت پریشان ہوئی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ آپ کتنوں کو مار کر زخمی ہوئے تب اسے افاقہ ہوا۔ اور یہ بتانے کی ضرورت تو غالباً نہیں ہوگی کہ اسلام چچا کی آمد کے بعد سے اب تک روزانہ آپ کا تازہ کارنامہ سننا پڑتا ہے۔ آپ کے معاملے میں نہ تو وہ میرے ڈانٹنے کی پرواہ کرتی ہے اور نہ مجھ سے ڈرتی ہے۔ آپ کا دیا ہوا پستول اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے مجھ پر الزام دھرا کہ میں نے آپ سے چرایا ہے، بعد میں بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ آپ ہی نے میرے حوالے کیا ہے۔ سمر خان آپ جیسا نشانہ باز بننے کے لیے روزانہ مشق کرتا ہے۔ دونوں اب پہلے کی طرح مجھ سے نہیں ڈرتے، ہر وقت آپ کی واپسی کی دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ انہیں تنگ کرنے کے لیے مجھے آپ کی کافی ساری برائیاں کرنا پڑتی ہیں، جواباً وہ لڑنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ کپڑے میں نے ماموں جان کے ساتھ خان قلعے جا کر خریدے ہیں اور سلائی بھی خود کیے ہیں۔ اگر سلائی اچھی نہ لگے تب بھی آپ نے پہننے ضرور ہیں۔ آپ کی گڑیا بہن کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ میں آپ کے لیے کپڑوں کا جوڑا اور سویٹر بھیج رہی ہوں۔ چونکہ صبح چچا اسلام نے آگے جانا ہے، اس لیے بیچاری کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ کچھ خرید سکتی۔ لگی منتیں کرنے کہ میں یہ سویٹر اس کے نام لے کر آپ کے پاس بھجوا دوں، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ دونوں بہن بھائیوں کی چاہت مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ بس ساری رات اسی تگ و دو میں رہی کہ آپ کو کیا تحفہ بھیجے۔ سمر خان کے لیے ماموں جان شہر سے گرم ٹوپی اور رنڑا کے لیے گرم شال لے کر آئے تھے۔ گرم شال تو صرف لڑکیاں ہی اوڑھ سکتی تھیں۔ بیچاری نے سمر خان کی منتیں کر کے اس سے گرم ٹوپی اس شرط پر مستعار لی کہ ماموں جان سے ٹوپی کی قیمت معلوم کر کے وہ اسے اتنی ہی رقم دے گی اور وہی ٹوپی آپ کو بھجوا دی۔ باقی ابو جان بھی خیریت سے ہیں، ان کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تمام آپ کو ڈھیروں سلام اور دعا کہہ رہے ہیں۔ پلوشا بہن سے جوں ہی ملاقات ہوتی ہے اسے فوراً ہمارے بارے میں تفصیل سے بتلانا اور اسی راستے سے واپس بھیجنا۔ ان سے ملنے کو میرا بہت دل کرتا ہے۔ اور ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نصیر خان نے اپنے بیٹے سے میرا رشتہ کرنے کے لیے 10 لاکھ کی آفر کی تھی اور ابو جان نے 15 لاکھ مانگے تھے۔ اب وہ 15 لاکھ دینے کو تیار ہو گیا ہے، لیکن ابو جان نے سال ڈیڑھ کی مہلت مانگ لی ہے۔ وہ فی الحال میری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ شاید میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اجازت چاہوں گی، اپنا بہت بہت خیال رکھنا۔ میری پیاری بہن پلوشا کو جلد از جلد ڈھونڈنا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ از طرف گلگارے شمریز خان۔ خط کے ہر لفظ سے محبت، خلوص اور اپنائیت ٹپک رہی تھی۔ رنڑا گڑیا کی بھیجی ہوئی ٹوپی تو میں نے اسی وقت سر پر اوڑھ لی۔ خلوص اور اپنائیت کی چاشنی نے ان تحائف کو بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد گلگارے کے بھیجے ہوئے کپڑے اور سویٹر پہن کر میں آگے جانے کو تیار تھا۔ کپڑے بالکل میرے ناپ کے مطابق تھے۔ کمانڈر عبدالحق کو اپنے ساتھ جانے پر آمادہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرا خیال ہے آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح کہا، مگر میرے علاوہ غزنی تک جانے کا مختصر راستہ کسی کو بھی معلوم نہیں، اور یوں بھی کمانڈر اسلام میری واپسی تک یہیں رہے گا۔ چلیں پھر بسم اللہ پڑھیں۔ میں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلاتے ہوئے آگے ہو گیا۔ غزنی تک ہم نے پیدل ہی جانا تھا۔ میں نے راستے میں کافی وقت ضائع کر دیا تھا۔ نامعلوم ایلبرٹ بروک وغیرہ اب تک غزنی میں تھے یا کہیں اور منتقل ہو گئے تھے، لیکن میرے پاس ان کے بارے یہی آخری معلومات تھی، اس لیے مجھے ایک بار تو وہاں ضرور جانا پڑتا۔ وہاں جانے کے بعد ہی میں اگلی منزل کا تعین کر سکتا تھا۔ تھوڑا سا آگے آتے ہی میں نے پوچھا، یہاں سے ہم مرناگر جائیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم مرناگر، پکتیکا اور زرغون شہر وغیرہ کو نظر انداز کرتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ مختصر راستوں سے آگے بڑھیں گے۔ میں نے کہا، گردیز کیمپ بھی تو راستے ہی میں آتا ہے نا؟ نہیں، وہ دوسری جانب ہے، اس سے کم وقت تو غزنی پہنچنے میں لگے گا۔ وہاں سے صغیر شہید پارٹی تو 2 دنوں میں ہم تک پہنچ گئے تھے۔ وہ گردیز سے ارگون اور ساروبی تک گاڑیوں میں آئے تھے، وہاں سے مختصر راستے پر مرناگر پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب گردیز سے میران شاہ والا راستہ انہیں قریب پڑتا ہوگا؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، بہت قریب پڑتا ہے، اور گاڑی کا راستہ ہے، مگر وہ راستہ ہمارے لیے محفوظ نہیں، اس لیے چکر کاٹ کر اس طرف سے آنا پڑتا ہے۔ کہہ کے میں خاموش ہو گیا۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ویسے پکتیکا کے مضافات میں موبائل فون کے سگنل بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب آگے شہروں میں موبائل فون کے سگنل آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں۔ AWCC یعنی افغانستان وائرلیس کمیونیکیشن، روشن، آڈیا وغیرہ۔ پھر تو رابطوں میں سہولت رہتی ہوگی۔
بہت زیادہ، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور اب کام شروع ہے، انشاءاللہ جلد ہی سرحدی پہاڑوں پر بھی سگنل آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، گویا اس بہانے چچا شمریز اور ان کے گھر والوں سے بات چیت ہو جایا کرے گی۔ کمانڈر عبدالحق ہنسا، لگتا ہے بات کافی بڑھ گئی ہے۔ ہاں بھائی، بہت مخلص گھرانہ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے میری زندگی بھی بچائی ہے۔ میں اسے اپنے برف باری میں پھنسنے کی تفصیلات بتلانے لگا۔ عبدالحق نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، انسان کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔